جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں اور حزب الرحمن جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور کافی ہمارے ساتھی تھے، تو یہ مقصد سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے. جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے. اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے، میں سی ایل پی لیڈر تھی، اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین اسٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین اسٹریم میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین اسٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے، اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدے ہیں. سب سے پہلا بڑا مدعا ہے کہ پی ڈی پی ول فیسلیٹیٹ، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں. اس کے بعد ریکنسیلیشن ود انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز، اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے انہی مدعوں کے اوپر زور دیا. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں. جموں میں شمشان گاہ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے، ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے، اور مسئلے جو کا تو ہے بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہو جائے گا تو مسئلہ کشمیر 370 کو ختم کر دے. اب مسئلہ کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے، پہلے تو تھی الیکشن پہ، اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہے. میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادت ہے جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شہید ہے مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے. اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر نے الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے، اس کو کامیاب بنایا، اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے. اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کو انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہیں وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے، مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ. ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے راجا پور بھی اور یہاں سے پوری بھی. تو اس لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے. صرف جموں کشمیر
معاملہ نہیں ہے خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی، مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوست ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاردا پیٹ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہے، ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے ہم اس کے لیے اسٹارٹ کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں درد اٹھتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، یہ جس ملک کا دشمن ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جو قدرے میں آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت، آپ کو میرے گھر میں یہاں سے پہلے ویڈیو بہت دکھانی پڑے گی سی آر ڈی ڈپارٹمنٹ میں، آپ نے کیا ریکارڈ کیا، کیا دکھائیں گے، کیا نہیں دکھائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200، ہم 300 نہیں، ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹریسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں، جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کا نہیں ہوگا وہ، اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ جو پینڈنگ الیکٹریسٹی بلز ہوگے، واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹر نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے، اور جن گھروں میں جو غریب ہے، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی مدد سے ساتھ اسکیم اور پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چاول ملتا ہے، راشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے، اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ اسٹیمپ ڈیوٹی جو میرے اپنے چینل پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس ملک کے گورنمنٹ صاحب نے اس کو ختم کیا، اس کو واپس آئیں گے، اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے، جو اولڈ ایج پینشن ہے، وڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، اور جو ہماری ریسورسز ہے، فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو، گلبرگ میں کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے، ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو، اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے، KCC لون کو ہم ویو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے، مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ، اور منڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی، جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی، اور ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں۔ اتنا سیب تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتے ہیں یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں، سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے، اور صاف شفاف طریقے سے، جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی، جیسے رحمت تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی، 60,000